اور چاہے موٹر پہ بنا لو لیکن چھت فراہم کرنے سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو مفت میں بجلی سولر پنکھے فراہم کر رہے ہیں۔ IMF کے کہنے پر کسانوں کو سبسڈی نہیں دی گئی۔ حکومت اپنے کسانوں سے 4000 روپے میں گندم خریدنے کو تیار نہیں۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ آصف زرداری پہلی بار صدر بنے تو اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے۔ 18ویں ترمیم کے خالق بھی صدر آصف علی زرداری ہیں۔ بلاول بھٹو نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے پکے مکانات بنانے کو کہا۔ ورلڈ بینک سمیت دیگر اداروں سے متاثرین کے لیے مکانات بنانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ سیلاب متاثرین کو حکومت سندھ نے مفت گھر بنا کر دیے۔ 21 لاکھ گھر کا منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا سپورٹر اس کا گھر بنا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ میں یہ بات صرف سراسری نہیں کہہ رہا، مجھے اس صوبے کے ان خواتین، ان بچوں، ان مردوں، ان کے بزرگوں کے لیے پکے مکانات چاہیے اور یہ سرکار نے بنا کے دینے ہیں۔ اس وقت پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے اس عظیم ویژن پہ کوشش کی، ورلڈ بینک سے بات کی، دوسرے اداروں سے بات کی کہ جی ہمیں گھر ان کو بنا کے دینے۔ اور کیسے گھر بنے؟ یہ نہیں کہ جی اگر کوئی میرا ووٹر ہے اس کو گھر بنائے یا کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر اس کا گھر بنائے، نہیں۔ ایک سروے ہوا انڈیپینڈنٹ اور اس انڈیپینڈنٹ سروے میں ہمارے پاک فوج کے نمائندے بھی شامل تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل تھے، صوبائی حکومت کی پوری مشینری شامل تھی۔ ان تمام گھروں کے سروے ہوئے، ان کے شناختی کارڈ لیے گئے، ان کے پرانے گھروں کی تصاویر موجود ہیں جو کہ ٹوٹ چکے تھے اور اب جو نئے گھر بنا کے دیے اس کی تصاویر۔ کراچی ویسے تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی بھی کروڑوں میں ہے۔ اتنی بڑی آبادی کو سنبھالنے کے لیے انفراسٹرکچر، نکاسیاب اور دیگر بنیادی سہولیات کا مربوط نظام درکار ہے، لیکن بدقسمتی سے کراچی کے برساتی اور سیوریج کے نالوں کی حالت نہایت خراب ہے، جو ہر سال بارش کے موسم میں شہر کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شاہد احمد شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں 41 بڑے برساتی نالے ہیں، جن میں سے 25 نالے لیاری ندی میں اور 9 نالے ملیر ندی میں گرتے ہیں، جبکہ 7 نالے سیدھے سمندر میں جاتے ہیں۔ ان نالوں کی صفائی کی ذمہ داری بلدیہ عظمی کراچی کی ہے۔ اس کے علاوہ 550 کے قریب چھوٹے برساتی نالے بھی ہیں، جن کا انتظام کراچی میونسپل کارپوریشن اور DMCs کے تحت ہے۔ شہر کے تمام نالوں کو صاف رکھنے، سنبھالنے، مرمت کرنے کی بنیادی ذمہ داری بلدیہ عظمی کراچی کی ہے، مگر وہ ان نالوں کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ کبھی کہتی ہے کہ کنٹونمنٹس کی ذمہ داری ہے تو کبھی ریلوے اور کراچی پورٹ ٹرسٹ پر ڈال دیتی ہے۔ کراچی کے بیشتر نالے اب نکاسی آب کے بجائے کوڑے کرکٹ، پلاسٹک، ملبے اور تجاوزات سے بھرے ہوئے ہیں۔ کئی نالوں پر غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی چوڑائی کم ہو گئی ہے اور پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے بارش کے دنوں میں گلیاں اور سڑکیں زیر آب آ جاتی ہیں، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ غیر منصوبہ بندی کے باعث شہری پھیلاؤ، سیوریج نظام کے فقدان، صفائی کے ناقص نظام، انتظامی غفلت، کرپشن اور شہری لاپرواہی نے صورتحال سنگین بنا دی ہے۔ ہر سال کراچی کے باسی بارش کے بعد بدترین حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر فوری اور سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو ہر سال کی بارش کراچی کے شہریوں کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آئے گی۔